بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیائے آب و گل کو وجود بنی آدم سے زینت بخشنے اور حضرت انسان کو عدم سے وجود میں لانے کا مقصد خود خالق کائنات نے اس آیت پاک میں بیان کر دیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تاکہ اس دنیا میں خدا کی الوہیت و وحدانیت کا اعتراف کیا جائے، اس کی عظمت و جلالت کا اقرار کیا جائے اور اس کی کبریائی کے آگے سر نیاز خم کیا جائے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مخفی خزانہ تھا تو میں نے چاہا کہ مجھے جانا جائے، لہذا یہ ارض و سما وجود میں آئے، یہ بحر و بر وجود میں آئے، یہ کون و مکان وجود میں آئے اور جین و انس وجود میں آئے اور یہ کائنات وجود میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اپنی عبادت و طاعت کا مکلف بنایا تو اس نے عقل و فراست کی دولت سے نوازا، علم و دانائی کے زیور سے نوازا تاکہ اپنے علم و عقل کی صلاحیت خیر و شر میں امتیاز کر سکے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور خدا کی نشانیوں میں سے خدا کے وجود کو پہچانے اور اس کارخانہ عالم کے نظام پر غور و فکر کر کے رب العالمین کی الوہیت و وحدانیت کا اقرار کرے، اس کی قوت قاہرہ اور طاقت باہرہ کا اعتراف کرے، اس دنیا میں احکام الہی کا نفاذ کرے۔ لیکن جب انسان نے اپنی عقل و فراست، علم و دانائی کا صحیح استعمال ترک کر دیا اور شیطانی وساوس کا شکار ہو کر اللہ تعالیٰ کی طاعت و بندگی سے روگردانی کا مرتکب ہونے لگا، شرک و کفر کی تاریکی میں بھٹک کر ایمان و توحید کے نور سے دور ہو گیا، ایک معبود کی جگہ سینکڑوں ہزاروں خیالی معبود پیدا کر لیے، اصنام و اوثان کی پرستش کرنے لگا، تو پھر خداوند قدوس نے رسالت و نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا، ہدایت و نصیحت کا سلسلہ جاری کیا۔ قربان جائیے ارحم الراحمین کی رحمت و محبت پر، اس نے سرکشوں کے لیے دلیل و راہ بھیجے اور انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا۔ اگر وہ چاہتا تو راہ حق سے پھرنے والوں کو، شرک کا راستہ اختیار کرنے والوں کو، شیاطین کی اطاعت کرنے والوں کو فوراً ہلاک کر دیتا، دردناک عذاب میں گرفتار کر دیتا، مگر نہیں، اس ذات کریمی نے محض اپنے فضل و کرم سے ہدایت کا دروازہ کھلا رکھا، بشیر و نذیر بھیجے، پیغمبر و قاصد بھیجے تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ حالانکہ عدل و انصاف کا تقاضا تھا کہ رسول نہ آتے، اس لیے کہ انسان کو علم و عقل کی دولت عطا کی گئی تھی، مگر رحم و کرم کا مطالبہ تھا کہ افہام و تفہیم و پند و نصاحت سے کام لیا جائے، اس لیے انسان ظلم و جہول ہے اور خدا کی رحمت اس کے عذابوں پر غالب آئی، کیونکہ خود فرماتا ہے قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے اور رہا میرا عذاب تو انہی لوگوں کو دوں گا جو میری نافرمانی کرنے والے ہیں۔ ہر قوم، ہر علاقہ، ہر دور میں انبیاء مرسلین آئے، جب ظلم و شرک کی تاریکی پھیلی تب وحی اور رسالت کا نور چمکا، جہاں جہاں انسانیت پر خزاں آئی وہاں وہاں نبوت کی بہار آئی اور ایمان و توحید کے پھول کھلے۔ بے شمار انبیاء مرسلین پیغام و حق و صداقت اور مشعل رشد ہدایت لے کر آئے اور بندگان خدا کو ایمان باللہ اور توحید باری کے راز سے آشنا کیا، شیطان و دجل کے فریب سے آگاہ کیا۔ ہر نبی کا پیغام ایک تھا، ہر رسول کی تحریک ایک تھی، یعنی شرک کے خلاف علم جہاد بلند کرنا اور توحید خالص کو عام کرنا اور انسان کو اس کے مقصد تخلیق سے باخبر کرنا، انسانیت کو اس کے بلند مقام پر پہنچانا۔ اگرچہ ادوار کا اختلاف ہے، زبان و مکان کے اختلاف ہے، اسلوب و لہجات کا اختلاف ہے،
مگر پیغام کا اتحاد ہے۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت ایوب، حضرت شعیب، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت یونس، حضرت الیاس، حضرت لوط، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے آخر میں ہمارے آقا مولا خاتم الانبیاء والمرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہی ایک اعلان کیا، یہی ایک پیغام دیا جس کو قرآن و ترتیب سے یوں بیان کرتا ہے: لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ تحقیق کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انبیاء و مرسلین کے پیغام و رسالت اور دعوت و نبوت کی یکسانیت کو دیکھیے، صرف توحید خالص نظر آتی ہے۔ اسی سے اندازہ لگائیے کہ انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ مشن شرک کو بیک و بن سے اکھاڑ پھینکنا تھا۔ ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مبغوض عمل شرک و کفر ہے، اور شرک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جمالیہ اور کمالیہ میں کسی کو شریک گرداننا۔ لہذا انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو ایمان و توحید کی دعوت دی اور ان کے سامنے دلائل شواہد کے انبار لگا دیے، اللہ تعالیٰ کو نعمتوں کو شمار کرایا، اس کی عنایتوں اور نوازشوں کا احساس دلایا، اپنی صداقت و امانت کا یقین دلایا، مگر فکر آخرت سے بے نیاز، دولت و ثروت، قوت و طاقت اور منصب اقتدار کے نشے میں چور، کبر و غرور، نخوت اور انانیت میں بدمست قوموں نے استکبار و انکار اور تکذیب تضحیک کی راہ اختیار کی اور بغض، عناد، ظلم و استبداد کا طریقہ اپنایا۔ اپنی قوم عاد و ثمود کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے، اصحاب مدین اور قوم لوط کی زندگی کا جائزہ لیجیے، قوم نوح، قوم موسیٰ کی داستان حیات پڑھیے، اسی طرح دوسری تمام قوموں اور امتوں کے حالات اور تاریخ پر نظر ڈالیے۔ ہر ایک نے سرکشی اور بغاوت کا ثبوت دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام، سورہ ہود، سورہ بقرہ میں ان قوموں کا تفصیل ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان پر کیا کیا نعمتیں نازل کی، کیسی کیسی برکتیں اتاری، لیکن جب انہوں نے حق کی دعوت کو کیا تو ہم نے ان کے ساتھ کچھ اس قسم کا معاملہ کیا۔